آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر شہروں میں انٹرنیٹ صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ واٹس ایپ اور دیگر ایپس پر تصاویر، ویڈیوز اور وائس نوٹ بھیجنا اور وصول کرنا دشوار ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجیز شہزاد فاطمہ خواجہ۔ شہزاد صاحبہ بہت شکریہ، لیکن یقیناً آپ کو فروری میں آپ نے عہدہ سنبھالا ہے اور اب دسمبر شروع ہوا چاہتا ہے، ایک دن بھی ایکس نہیں چلا، فائر وال کی باتیں ہوتی رہیں، انٹرنیٹ بہت مشکلات کا شکار ہے۔ You are not a very good position to defend that situation. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، جہاں تک تو ایکس کی بات ہے، منسٹری آف انٹیریئر کا ایک ڈائریکٹو ہے جو انہوں نے پی ٹی اے کو لکھا اور اس کی مد میں جو ہے وہ ایکس بند کیا گیا۔ اور میں ایک بات ایکس کے بارے میں یہ ضرور کہوں گی کہ یقیناً کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جو بند ہونا چاہیے، مگر ایکس میں دو میجر مسائل ہیں اور ان میں ایک سب سے بڑی یہ بات ہے کہ دیکھیں، یہ ایکس جو ہے، اگر یہ کسی بھی صورت یہ جو بات کی جاتی ہے کہ آزادی رائے بند کرنے کے لیے بند ہے، ایکس پاکستان میں ٹوٹل 2% سے بھی کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آزادی رائے مقصد ہوتا تو فیس بک، ٹک ٹاک جو ہماری میجورٹی عوام استعمال کرتی ہے، اور اگر یہ مقصد یہ ہوتا تو پھر ان کے اوپر بندش آتی، مگر ایکس جو ہے اس کے اور معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے شہزاد فاطمہ صاحبہ، یہ کہیے گا کہ اگر ایکس پاکستان میں بند ہے تو باقی جو ہم نمائندے ہیں، وزیر اعظم اور باقی لوگ جو ہیں وہ ایکس پر اپنے ٹویٹس بھی کرتے ہیں، تو اگر عام بندے پر پابندی ہے تو ان پر کیوں نہیں؟ جی، یہ آپ کی بات درست ہے۔ اس کا مقصد بیسیکلی تو شروع ہوا تھا جب وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم بنے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے پریزیڈنٹ شی کی ایک ٹویٹ آئی جس کے اوپر انہوں نے مبارکباد دی، ساتھ ہی آ گئی کہ اس کی سعودی عرب سے ایک ٹویٹ آئی کہ ایکس جو ہے وہ اس کے اوپر آئی، مبارکباد کی۔ پھر انڈیا سے آئی، مختلف ہمارے دوست ممالک نے ٹویٹ کرنا شروع کی، تو اس کے اوپر ایک ڈیلیبریشن ہوئی کہ جو وزیر اعظم ہیں ان کا میسج جو ہے وہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کیا جائے، کیونکہ ایک ڈپلومیٹک سچویشن کریٹ ہوئی تھی۔ وہاں سے اس کا تھوڑا سا پھر ایک ڈیسیجن لیا گیا کہ جو گورنمنٹ کا جو بیانیہ ہے یا جو وزیر اعظم کا ایک الیکٹڈ پرائم وہ کیسے جائے، دنیا بھر تک کیسے پیغام جائے، اسی طرح ہر عام آدمی کا یہ حق ہے شہزاد صاحبہ کہ اس کا پیغام، اس تک معلومات بہم پہنچیں اور اس کا پیغام، اپنی بات کو کہنے میں آزاد ہو۔ بہرحال اگر وزیر مملکت برائے انفارمیشن اور ٹیکنالوجی جو ہیں آپ ہیں، اور وزارت داخلہ آپ کے معاملات میں مداخلت کرے گا جو کہ بہت زیادہ ہے، تو یہ پرابلم رہے گی۔ دوسرا سوال جو ہم آپ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کئی دفعہ تردید کرتے رہے کہ کوئی فائر وال نہیں ہے، لیکن فائر وال ہے۔ کچھ دن پہلے اس کا تجربہ کیا گیا اور اس کے بعد انٹرنیٹ ایسا ہو جاتا ہے شہزاد صاحبہ کہ پاکستان ہے، یوں لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کو 2G دنیا میں دھکیل دیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دنیا یقیناً آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کی اکانومی کا جو پورا پیراڈائم ہے وہ آئی ٹی کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، اسی طرح جو آپ کی سیکیورٹی پیراڈائم ہے وہ بھی آئی ٹی کی طرف شفٹ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ڈیلی کی بنیاد پہ ملینز اینڈ ملینز جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ سائبر اٹیکس ہوتے ہیں۔ اب اس میں فائر وال جو ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو ایک جو ہوا بنایا گیا ہے، یہ ہمارے پاس ایک ویب مینجمنٹ سسٹم ہے۔ ویب مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے چل رہا ہے، لیکن آپ کو اپولوجائز کرنا چاہیے، آپ پہلے ڈینائی کرتے رہے there is no firewall۔ میری بات پلیز جو ویب مینجمنٹ سسٹم ہے اور جتنے بھی، اور میں کہتی ہوں ویب مینجمنٹ سسٹم بھی اپ گریڈ ہو رہا ہے، اور حکومت پاکستان کو بہتر سے بہتر سائبر سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا کے اندر سائبر سیکیورٹی میکینزم یوز ہوتے ہیں، اس کو آپ جو مرضی نام دے دیں، یہ اس کے اندر کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے کہ اگر سائبر سیکیورٹی جو ہے اس کے اوپر ایک ملک جو ہے اپنی سائبر سیکیورٹی پہ کام کرے۔ شہزاد فاطمہ صاحبہ، میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ میرے لیے بھی کام کرنا، جس کا میں ذمہ دار ہوں اپنے کہے گا، میرے لیے کوئی بات کہنا مشکل ہے۔ دس از سینسرشپ، آپ اسے کیسے الگ کریں گی؟ سائبر سیکیورٹی کے نام پہ سینسرشپ کو کیسے الگ کریں گی؟ آخری بات ریپیٹ کریے گا ذرا ڈسٹرپشن کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی جرنلسٹ کے لیے اس وقت اپنا پیغام، کوئی خبر دینا، کوئی بڑا دن ہو، اس دن وہ خبر دے ہی نہیں سکتا آپ کے منتخب کیے ہوئے پلیٹ فارم کے علاوہ، تو یہ انفارمیشن کی رسائی جو سینسرشپ ہے، اسے اور سائبر سیکیورٹی کو کیسے الگ کریں گی آپ؟
نہیں دیکھیں کہاں پہ خبر نہیں دے سکتا. اس وقت جو ہے یوٹیوب کے اوپر جس کا جو دل چاہتا ہے بولتا ہے, فیس بک کے اوپر جس کا جو دل چاہتا ہے بولتا ہے, کسی بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر مکمل طور پہ آزادی رائے ہے. آپ کو بھی ایکسیس ہے, آپ آج استعمال کریں, اپنی رائے دیں. یہ آپ چنیں گی نا کون سا پلیٹ فارم ہوگا شہزاد صاحبہ. حکومت پاکستان چنے گی کہ میں یوٹیوب کا انتخاب کروں, ٹھیک ہے. یہ اگر میں ایکس کا انتخاب کروں تو حکومت پاکستان مجھے اس کی اجازت نہیں دے گی, اور پھر میرا وی پی این بھی بند کر دیا جائے گا جو کہ وزیر اعظم استعمال کر رہے ہیں. میری بات سنیں, جی جی, جہاں تک تو حکومت پاکستان آپ کے لیے بالکل نہیں چوز کر رہی. ہاں, حکومت پاکستان منسٹری آف انٹیریئر یہ ضرور اسیس کرے گی کہ اس کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے, دیکھیں پاکستان میں ٹیررزم ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. پچھلے ایک مہینے میں 100 سے زائد آپ ٹیررزم کے نام پر میرا رائٹ ٹو انفارمیشن اور رائٹ آف انفارمیشن نہیں چھین سکتے. اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو یہ بات نہیں ہو سکتی. چلیے آپ کنٹینیو کیجئے. جی, اگر جو ہے آپ جہاں تک آزادی رائے کا تعلق ہے, آپ کی تمام پلیٹ فارمز کھلے ہیں 100%. آپ کو ایکس سے شکایت ہے, دیکھیں حکومت پاکستان بالکل آپ کے لیے کوئی چوائس نہیں بنا رہی کہ آپ کس پلیٹ فارم کو یوز کریں کس کو نہ کریں. ہاں, اگر پچھلے دیکھیں ایک مہینے کے اندر 100 سے زائد جوان جو ہیں وہ شہادتیں دے چکے ہیں, اور ہمارے لیے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. اور وہ بھی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انٹرنیٹ میرا کام ہے اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا, آئی ٹی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا, اور ہم کریں گے. میری کل بھی 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے. چلیے آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے جہاں پہ سیکیورٹی کی بات آتی ہے وہاں پہ منسٹری آف انٹیریئر پی ٹی اے کو دیتی ہے. اگر آپ میرے سے پوچھیں گے شہزاد صاحبہ, انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا. let me ask a question, let me put a question please.